अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद में हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस और तमाम सुनने वालों को हमारी पूरी टीम की जानिब से माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये प्रोग्राम सामीन आप सैटेलाइट एशिया सेट 3 और हमारी वेबसाइट उर्दू VOA.com पर लाइव देख रहे हैं और रेडियो मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर लाइव सुन रहे हैं। हमें कॉल करने के लिए हमारा मुफ्त नंबर है 0800-777-889। और अब वो टॉपिक्स जो आज के शो में ज़ेर बहस आएंगे। हमारा आज का पहला मौजू है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा अमरीका दौरा, इस दौरे का एजेंडा और इसकी अहमियत। और साथ ही सामीन इसी सेगमेंट में मीडिया में आने वाली उन रिपोर्ट्स पर भी बात करेंगे जिसमें एक सीनियर अमरीकी लॉ मेकर का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस दौरे के दौरान ख़ास तौर पर कल जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सदर ओबामा से वाइट हाउस में मुलाकात करेंगे तो पाकिस्तान जो है उस पर भी पाकिस्तान से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर भी बात की जाएगी। ये डिस्कशन किन पहलुओं पर होगी ये हम जानना चाहेंगे अपने मेहमानों से। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उस अमरीकी रिपोर्ट पर बात करेंगे जिसमें जोहरी एक्सपोर्ट कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया गया है। आगे चलकर अफ़गानिस्तान में हलाक होने वाले अमरीकी सहाफ़ी और उनके अफ़गान ट्रांसलेटर की हलाकत पर बात होगी। और हमारे आज के दीगर मौज़ूआत में शामिल हैं शाम में रूस की जानिब से फ़िज़ाई हमलों में तेज़ी, सदर ओबामा का तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान के आगाज़ पर मुबारकबाद और अमरीका चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग जिसका आगाज़ आज हुआ है बीजिंग में, उस पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सुशांत सरीन जी ने, दिल्ली से हमारा साथ दे रहे हैं और आप इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड रिसर्च से आप मुंसलिक हैं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब, वेल नोन डिफेंस एनालिस्ट हैं पाकिस्तान से। और हमें ज्वाइन किया है यहाँ वाशिंगटन DC से ज़ुबैर इकबाल साहब ने, वेल नोन एनालिस्ट हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के आप एक्सपर्ट हैं। सुशांत सरीन जी, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से अपने 3 रोज़ा अमरीका दौरे का आगाज़ कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद ये नरेंद्र मोदी का चौथा अमरीका का दौरा होगा। ये बताइएगा ये जो दौरा है इसमें एजेंडा जो है नरेंद्र मोदी की जानिब से वो क्या होगा और क्या अहमियत भारत के लिए आप इस दौरे की देखते हैं? जो सबसे बड़ी है वो भारत की तरफ से पुश हो रहा है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप के लिए, जिसमें अमेरिका ने भी भारत को अश्योरेंसेस दी है। ओके। सुशांत सरीन जी, आपकी आवाज़ जो है बताया जा रहा है कि वो ऑडिबल नहीं है। हमारे प्रोड्यूसर चंद सेकंड्स में दोबारा आपको कॉल करते हैं। हम चलते हैं डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब। सलाम डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, ये बताइएगा कि नरेंद्र मोदी का जो दौरा है, एक तो ये गुज़श्ता 2 सालों में चौथा दौरा है उनका अमेरिका का। काफ़ी ताल्लुकात में जब से वो इक़्तिदार में आए हैं काफ़ी दोनों मुल्क जो हैं वो करीब होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये बताइएगा ये जो दौरा है इस वक्त अमेरिका इस दौरे से क्या हासिल करना चाहेगा, अमेरिका के लिए इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इसके 3 हिस्से हैं जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है। एक तो ये कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो कोऑपरेशन बढ़ रही है उसके 2 मकासद हैं। एक तो ये कि चीन की जो बढ़ती हुई कुव्वत है उसको कैसे कंटेन किया जाए, और दूसरी ये बात आ जाती है कि चूंकि हिंदुस्तान अब मुआशी तौर पे ग्रो कर रहा है तो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट इसमें किस हद तक शामिल हो सकती है ताकि दोनों को इसका फायदा पहुंचे। तो ये 2 चीज़ जो हैं बड़ी क्लियर कट हैं। तीसरी बात ये आ जाती है कि यकीनन जो प्रेजेंट अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इसको लेगेसी कॉन्सेप्ट के तौर पे देख रहे हैं। उनका मकसद ये है कि इससे पहले कि ये प्रेसिडेंट रिटायर हो जाएं वो एक फाउंडेशन बना देना चाहते हैं जिसकी बेसिस पे आइंदा प्रेसिडेंट जो आए वो ज़्यादा काम करें और उसको ज़्यादा मुस्तहकम करने की कोशिश करें जहाँ तक हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का मामला है।
जी, ओके। हमें दोबारा ज्वाइन किया है सुशांत सरीन जी ने। सुशांत जी, ये जो आपसे सवाल किया तो उसका जवाब अगर प्लीज़ आप दें। आई होप कि आपकी आवाज़ इस वक्त सही आ रही होगी हमें। आई होप सो टू। जी एक 3-4 बड़े बड़े मुद्दे होंगे। एक तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की मेंबरशिप को लेकर के जो बातचीत चल रही है, मेरे ख्याल उस पर पुश होने की बात है। कुछ डिफेंस सौदे होने की भी बात है। न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं उसके ऊपर भी बात चल रही है कि शायद 5 या 6 वेस्टिंग हाउस के प्लांट्स के ऊपर या तो समझौता हो जाएगा या उस पर आगे बात आगे बढ़ेगी। वो लगभग तय पाया गया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत की शमूलियत भी लगभग पक्की है। और उसके अलावा और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को जो प्रधानमंत्री मोदी का एक पेट टॉपिक है उसको भी वो पुश देने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा जो भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते हैं उसको कॉन्स्टेंटली एक एफर्ट रहा है कि एक नए लेवल पर लेकर जाया जाए। अब उसमें चीन का फैक्टर जरूर होगा, होना भी पड़ेगा, लेकिन वो इतनी मेरे ख्याल अहमियत का हामिल नहीं है जितना शायद पाकिस्तान में लोग समझते हैं, क्योंकि ना तो भारत अमेरिका का पिट्ठू बनने को तैयार है और अमेरिका के भी चीन में इतने ज्यादा इंटरेस्ट हैं जो आमतौर पर मेरे ख्याल पाकिस्तान में लोग उन इंटरेस्ट को अकाउंट में नहीं लेते और वो एक बड़े महदूद तरीके से उस सारी की सारी रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करते हैं। कंपटीशन भी अपनी जगह रहेगा, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं मेरे ख्याल अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि उसमें कोई बहुत ज्यादा बिगाड़ आए। जहाँ तक कुछ बैलेंस ऑफ पावर का बात है वो जरूर हर मुल्क करता है। और अगर चीन को इतनी फिक्र है कि भारत अमेरिका के बहुत ज्यादा नजदीक ना जाए तो फिर शायद चीन को भी अपना रवैया तब्दील करने की जरूरत होगी, जो उन्होंने उस लिहाज से नहीं किया जिस लिहाज से भारत चाहेगा। तो मैं कल ये तमाम मुद्दे हैं। ऑब्वियसली जब भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत होगी तो जो खित्ते के जो इश्यूज हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे, खास तौर पर अफगानिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं और पाकिस्तान की जो तालिबान को समर्थन की बात है, आई एम श्योर कि वो भी ज़ेर बहस जरूर आएगी। बायलैटरल रिलेशनशिप भारत और पाकिस्तान का है, वो भी जरूर ज़ेर बहस आएगा, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा पेशरफ्त होगी शायद मेरे ख्याल अमेरिका भी इतनी हकीकत पसंदी रखता है कि नहीं होगी। वो बिगाड़ नहीं चाहेगा, लेकिन बाकी हकीकत पसंदी यही है कि कोई बहुत ज्यादा मुस्बत नतीजे भारत और पाकिस्तान में फिलहाल नजर नहीं आते। ओके, पाकिस्तान और भारत की जो बात की, जिस तरह इंट्रो में भी हम बता चुके हैं, आगे चल के उस पर बात करते हैं। लेकिन एक तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ अमरीकी ज़राए अबलाग में कि वो चाहेगा कि अमेरिका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। यहाँ जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे भी वज़ीर आज़म मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी एक बात हुई, एक NSG के लिए हमें मालूम है कि भारत जो है वो दरख्वास्त दे चुका है, उसका मेंबर बनना चाहता है। ये बताइएगा, इसके अलावा भारत के लिए कोई ख़ास डिमांड वज़ीर आज़म मोदी जो हैं वो करेंगे अमेरिका से? नहीं, इसके अलावा और क्या खास डिमांड होगी? देखिए, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू की छड़ी ओबामा साहब घुमाएंगे और सब कुछ तब्दील हो जाएगा। ये एक इंक्रीमेंटली, और दोनों जो साइड्स हैं वो फूंक फूंक के कदम धर रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। एक जो चीज शायद मैंने मिस आउट कर दी थी, वो जो एक लॉजिस्टिक सप्लाई एग्रीमेंट है उस पर शायद इस बार समझौता हो जाए। और कुछ बातचीत ये भी चल रही है कि जो बाकी 2 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं उस पर भी कुछ पेशरफ्त हो सकती है। बाकी मैंने पहले अर्ज किया था कि डिफेंस में कॉमन या जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की उसके ऊपर दोबारा से उसको पुश देने की कोशिश करेंगे। और अगर वो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हो जाता है, तय पाया जाता है, और जो बाकी दोनों फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं उस पर कोई पेशरफ्त होती है, तो फिर शायद उस जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको मजीद तकवीत मिलेगी। उसमें एक जो चीज की बात हो रही है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्योंकि बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास सारा है, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, और जो अमेरिका ने कुछ पुराने ड्रोन्स
دینے کی بات کی تھی، لیکن کچھ اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرونز ہیں. بھارت کی یہ بھی چاہ ہے کہ کہیں اس پر سمجھوتا ہو پائے، تو وہ بھی اس پر بھی تھوڑی بہت امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہاں پر. اوکے، اس سے پہلے کہ بریگیڈیئر محمد سعد کی جانب ہم جانا چاہیں، ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جس طرح سشانت سرین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ڈیمانڈز جو ہیں جن کی بھارت کی میڈیا میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس پر شاید بات ہو نریندر مودی صاحب کی جانب سے جب وہ اوباما سے ملاقات کریں گے. ان میں جس طرح ڈرون کا انہوں نے ذکر کیا، ٹیکنالوجی، NSG کا مسئلہ ہے، اور ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید ایک بڑا دفاعی معاہدہ بھی دونوں ممالک کے درمیان تھے پایا جائیں. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟ جہاں تک نیوکلیئر انرجی کا معاملہ ہے، جو نیوکلیئر سپلائر گروپ کا معاملہ ہے، اس کے یقیناً اس کے معاملے میں آپ بات آگے بڑھے گی. لیکن یہ امید رکھنا کہ اس وقت اس دورے کے دوران یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہندوستان اس گروپ میں شامل ہو جائے، ذرا مشکل لگتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ 48 ممبر گروپ جو ہے اس میں یونانیمس ڈیسیژن کیے جاتے ہیں، اور جب تک چین اس ڈیسیژن کے لیے تیار نہیں ہوگا ہندوستان اس میں شامل نہیں ہو سکتا. تو اس کی ذرا امید کم ہی رکھنی چاہیے. یہ ضرور ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوگی، کہاں تک پہنچے گی ابھی کہہ نہیں سکتے. جہاں تک تعلق ہے ڈرون ٹیکنالوجی کا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ ڈرون ٹیکنالوجی اب کافی اسٹینڈرڈائز ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو کچھ امریکہ کے پاس ہے وہ دوسرے ملکوں کو وقت وقت ملتا چلا جائے گا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. یقیناً اس ڈرون ٹیکنالوجی کے لیے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ بہت ضروری ہو جائے گی، اور پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ پہ ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ ضروری ہوگی. اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ امریکی جو انویسٹرز ہیں ان کو وہی حیثیت دینی ہوگی جو کہ ہندوستان میں گورنمنٹ اپنے انویسٹرز کو دیتی ہے. اگر اس پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ڈرون ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی. اوکے، بریگیڈیئر محمد سعد السلام علیکم. اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اس دورے کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کہ 8 تاریخ کو 8 یعنی پرسوں وہ کانگریس سے خطاب بھی کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا. کس طرح پاکستان میں ان پیش رفت کو دیکھا جا رہا ہے؟ بالکل، ایک جو پاکستان میں ایک تشویش پائی جائے گی کہ جو امریکہ کے اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ پہلے سے ایک اسٹریٹجک پلین پہ تو تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ان میں جو ابھی قربت آ رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ان کے تعلقات ہیں امریکہ کے، وہ انڈر سٹریس ہیں. اور فی الحال ان کی کوئی اچھا ہونے میں کوئی مجھے امید نظر نہیں آ رہی ہے اگلے 4-5 مہینے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ بہتری آنے کی امید ہو. کیونکہ جس طرح امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو 2 نظروں سے دیکھتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے تو اس میں پاکستان کے اوپر ایک فشار آتا ہے. دوسرا وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان خطے کا ایک بہت اہم ملک ہے، اور جب تک پاکستان کا تعاون حاصل نہ ہو تو اس خطے میں وہ جو استحکام نہیں آ سکتا ہے. تو یہ تضاد قسم کی وہ ہیں. تعلقات اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز اگر آپ دیکھ لیں وہ پچھلے 60 سال سے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تشویش کچھ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس میں وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جو چین کے قریب جا رہا ہے، اور چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو گئی ہے، جو یہ سی پیک آ رہا ہے اور وجود سے ایک بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے. اور امریکہ میرے خیال میں اس کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ چین کو جو ہے شمالی بحیرہ عرب میں ایک اپنی نیوی کے لیے ایک پورٹ آف کال جو ہے اس کو وہاں پر ایک سہولت مل جائے گی. یہ بڑا مطلب ہے کہ حساس علاقہ ہے، اور ابھی تک یہ امریکن انفلوئنس کے نیچے رہا ہے. لیکن اگلے 4-5 سال میں اگر چائنیز نیوی یہاں پر ایک طاقت کے طور پہ ابھرتی ہے تو اس کو تشویش نگاہ دیکھا جائے گا. بھارت کو اور بھی وہ ہے کہ اس کو ایک ایسا کاؤنٹر ویٹ وہ جو ہے، ابھی آپ کے ایک مہمان نے بات کی کہ تعلقات جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے چین کے اور ہندوستان کے اور امریکہ کے، اور اس کے تعلقات کو یا اس قسم کی چیزوں کو انٹینشن سے نہیں دیکھا جاتا، اس کیپیبلٹیز سے دیکھا جاتا ہے.
चाइना की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, जो अमेरिका में तशवीश है। चाइना की कैपेबिलिटी में बढ़ रही है, उसको हिंदुस्तान में तशवीश है, क्योंकि कैपेबिलिटी है, वो किसी वक्त भी इंटेंशंस चेंज हो सकते हैं। तो साउथ चाइना सी में हो या एशिया पैसिफिक रीजन में हो, तो हिंदुस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जो काउंटरवेट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है और अमेरिका के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ओके, तो आपका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान में तशवीश तो मौजूद है इस दौरे से मुतल्लिक, लेकिन वो जो है वो जायज़ नहीं है। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, आप बताइएगा कि अमेरिका के लिए क्या ये मुमकिन है, क्योंकि अमेरिका ख़ुद कहता है कि पाकिस्तान उनका एक अहम इत्तेहादी है, ऐसा कुछ करना कि भारत के साथ उनके एग्रीमेंट्स हों या मुख्तलिफ मुआहिदे या फिर उनके जो बाहमी इंटरेस्ट के मामले हैं उसको भी आगे बढ़ाते जाएं और साथ पाकिस्तान भी नाराज ना हो? देखिए, इस किस्म की जो नेगोशिएशन होती हैं, जो इस किस्म की रिलेशन में पैदा होती हैं, फिर आपको एक कहना चाहिए इन्फ्लुएंस चाहिए होता है, उसके आपके पास जो कहना चाहिए कि बार्गेनिंग चिप्स होते हैं। इस वक्त अमेरिका के पास पाकिस्तान के मुतालिक वो बार्गेनिंग चिप्स जरा कम होते चले जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अमेरिका के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा असरअंदाज हो सके। अगर अमेरिका ये चाहे कि वो असरअंदाज होना चाहता है, तो वो उसको अपनी कुछ पॉलिसीज और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज करना जरूरी हो जाए, जिसकी उम्मीद जरा कम नजर आ रही है। शायद जब नए प्रेसिडेंट आए तो उनकी वजह से शायद हो, लेकिन अभी ये सोचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए और जो मैं देख सकता हूँ एक प्रोफॉर्मा किस्म की स्टेटमेंट होगी जिसमें ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पीस और स्टेबिलिटी जरूरी है और उसके लिए दोनों ममालिक को काम करना चाहिए, लेकिन अमेरिका अपने आप को किसी चीज के लिए कमिट नहीं करेगा। और उसकी वजह बिल्कुल सही भी है कि वो इस वक्त इस काबिल नहीं कि वो कुछ कर सके। इवेंटली हो जाए, क्योंकि अगर नहीं देते, इकोनॉमिक असिस्टेंस नहीं देते, आप दूसरे ममालिक के साथ मिलके सपोर्ट कोलैबोरेट नहीं करते, तो फिर इन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं नहीं सोचता कि इस वजह से कोई बेसिक किस्म की चेंजेस आएंगी। ओके, सुशांत सरीन जी, आप बताइएगा, ये जो बात की जा रही है कि कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब प्रेसिडेंट ओबामा से मिलेंगे वाइट हाउस में, तो पाकिस्तान जो है बहुत इम्कानात है, बल्कि एक अमरीकी लॉ मेकर ने कहा है कि ज़रूर ये पाकिस्तान जो है वो ज़ेर बहस आएगा, उस पर बात की जाएगी। क्या भारत के इस वक्त कोई ख़ास ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात पाकिस्तान के हवाले से जो कि वो सदर ओबामा से डिस्कस करेंगे वज़ीर आज़म साहब? देखिए, एक तो अभी जो साहब पहले बोल रहे थे, लेकिन आई नीड टू जॉइन इशू ऑन दैट। ये कहना कि अमेरिका को क्या कुछ करना चाहिए पाकिस्तान को मुतमईन करने के लिए, तो ये भी सवाल करना चाहिए कि पाकिस्तान को भी बड़ा कुछ करना है अमेरिका को मुतमईन करने के लिए, और पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है जिससे कोई कॉन्फिडेंस भारत में हो या अफगानिस्तान में हो या अमेरिका में हो कि पाकिस्तान ने अपनी जो टेररिज्म वाली नीति है उस पर कोई बहुत सोच विचार किया है और उसको तब्दील किया है। अभी भी गुड और बैड टेररिज्म को हम देख रहे हैं। आज ही खबरों की सुर्खियां बनी हुई हैं कि टेररिस्ट जो है, इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद दंदनाता हुआ इनफैक्ट न्यूक्लियर वॉरफेयर थ्रेटन कर रहा है सब जगह, और उसको पाकिस्तान की हुकूमत का समर्थन है, उसका संरक्षण है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि फिर पाकिस्तान में बड़ी पजीराई होगी, अमेरिका में बड़ी पजीराई होगी पाकिस्तान की, लेकिन ये हकीकत पसंदी बात नहीं है। भारत के साथ भी वही मुद्दा है, और भारत और अमेरिका के बीच में मेरे ख्याल एक लिहाज से हमको ये मानना पड़ेगा कि जबकि भारत के ईस्ट में तो काफी हद तक भारत और अमेरिका की कन्वर्जेंस है, लेकिन भारत के वेस्ट में अभी भी काफी डाइवर्जेंस है, और शायद उस डाइवर्जेंस को कम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक लिहाज से एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो मिलते हैं, लेकिन अमेरिका का जो सल्यूशन ढूंढने का तरीका है या भारत जिस तरीके के सल्यूशन ढूंढ रहा है इस खित्ते में, खासतौर पर कि इस्तेकाम आए अफगानिस्तान में
اور جو طالبانوں کو پاکستان میں سنرکشن ملا ہوا ہے وہاں پر ہی ان کے لیڈر مارے جاتے ہیں، وہیں پہ ان کا الیکشن ہوتا ہے، وہیں پر وہ علاج پاتے ہیں، وہیں پہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر پاکستان کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو کچھ نہیں کیا وہاں پر افغانستان میں. تو یہ جو ڈبل سپیک اور ڈبل پالیسی ہے یہ کافی دیر چلا لی، 15 سال چلا لی، اس کے خوب سارے ڈالر بھی لے لیے، لیکن کب تک چلے گی؟ میرے خیال یہ ایک بات ہے کرنے والی. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک چین کا معاملہ ہے تو میرے خیال یہ چین کو بھی سوچنا پڑے گا، اور صاحب وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ چین ایک آبسٹرکشن رہے گا اور کنسنسس نہیں پیدا ہونے دے گا. تو اگر 48 دیشوں میں سے 47 دیش بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں اور چین ایک اکیلا سٹینڈ آؤٹ رہتا ہے تو پھر چین کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کے اور بھارت کے تعلقات کیسے رہیں گے، اور اس کے بعد جو چیز چین اوائڈ کرنا چاہتا ہے کہ بھارت امریکہ کے بہت نزدیک نہ جائے تو وہ شاید پاسبل نہیں ہوگا. تو یہ ایک ڈپلومیٹک ڈانس ہے جو سب کے سب کھیلیں گے یہاں پر، اور اس میں کہیں نہ کہیں توازن پانے کی کوشش کی جائے گی. آبویسلی سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ ان کو پروٹیکٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اسی کے تحت یہ امید بھارت میں ضرور ہے کہ شاید ابھی نہیں چند ہفتوں کے بعد یا اگلی میٹنگ میں چین کی جو ریزسٹنس ہے بھارت کی طرف وہ کہیں نہ کہیں کم ہو سکتی ہے. اوکے، یہ جو ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب لا میکرز نے کہا ہے ان کا باقاعدہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر بھی بحث ہوگی، تو کیا یہی خدشات جو سشانت سرین جی نے بیان کیے ہیں، کیونکہ پاکستان یہاں امریکہ میں بھی ڈفرینٹ کانگریس مین سے جب ہم انٹرویو کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ملٹری آپریشن ہے وہ انڈسکریمنیٹ نہیں ہے، گڈ بیڈ طالبان کی پالیسی وہاں اب بھی موجود ہے. تو صدر اوباما کی جانب سے آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے حوالے سے ایشوز اٹھائی جائیں گے، اس پر بحث ہوگی؟ کچھ اس پہ مجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ابھی پچھلے ہفتے ایک افغانستان کی کانفرنس سے ہو کے آ رہا ہوں جو اسلام آباد میں ہوئی تھی، اور جرمن ایک فاؤنڈیشن ہے جنہوں نے کی تھی، اور اس میں تمام دنیا کے لوگ شامل تھے. اس میں ہندوستان کے ایک ریپرزینٹیو نے بھی آنا تھا جو آخری وقت پر نہیں آ سکے. تو اس کے اندر جو ڈسکشن ہوئی، جو کنکلوژنز ہوئی تھی، ان میں پریسائزلی یہی کہا گیا تھا کہ یہ پرابلم جو آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں وہ افغانستان کی اندرونی پرابلم ہے. وہ کانفلکٹ طالبان اور دوسرے گروپس کے ساتھ ہے، وہ ان کو خود سیٹل کرنا پڑے گا. یہ امید رکھنا کہ کوئی باہر کے ملک آ کے اس کو سیٹل کر دے غلط کی بات ہے. وہاں پر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. ایسی کنڈیشن میں پاکستان کے اوپر ذمہ داری لگانا بے معنی ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک آبجیکٹو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں. اگر وہ انسٹرومنٹ ناکام ہوں تو پھر آپ نے انسٹرومنٹس کو بدلنا چاہتے ہیں. جی اس وقت لیکن ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب قطع کلامی معاف، اگر پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو افغانستان میں عدم استحکام کے وہ ذمہ دار ہیں، اور خود سرتاج عزیز صاحب کہہ چکے ہیں، باقی اعلیٰ عہدیدار کہہ چکے ہیں پاکستان کے کہ ان کی طالبان کی قیادت ادھر موجود ہیں، جس طرح سشانت صاحب نے کہا، انہی الفاظ میں یہی الفاظ سرتاج عزیز صاحب کے بھی تھے مور اور لیس. تو پھر کس طرح آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے بلیم اب نہیں چلا سکتے کی بات آتی ہے تو بتا دیے آپ کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے پرابلمس ہوئی. دیکھیے اوپن بارڈرز ہیں، ان کے 4 سے 5 ملین لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں آپ یہ امید رکھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جا کے وہاں پر نہیں لڑیں گے، غلط فہمی کی بات ہو جاتی ہے. یہ تمام دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہندوستان نے بھی چائنیز جو تھے، تبتن جو تھے، ان کو سپورٹ کیا، اپنے پاس رکھا، ان کو ملا کے ان کے خلاف چائنا کے خلاف انسرجنسی میں بھی شامل ہوئے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اس قسم کے بلیم جو ہوتے ہیں وہ فائدہ کوئی نہیں دیتے. یہ پروو ہو چکا ہے کہ اس قسم کے بلیم جو ہوتے ہیں ان سے کسی قسم کے سلوشن پیدا نہیں ہوتا. اس لیے انسٹرومنٹس کو بدلنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر اسی بات پر دوبارہ بار بار کرتے رہیں تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یقیناً سرتاج عزیز نے جو کہا درست فرمایا. یقیناً کسی کو غلط فہمی تو تھی نہیں کہ وہ ان کی لیڈرشپ کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہے، مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا.
اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اصل پرابلم جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے، افغانستان کے باہر نہیں ہے. اگر آپ اس کو باہر کی پرابلم بناتے رہیں گے، اگر آپ یہ ذمہ داری پاکستان پہ ڈالتے رہیں گے تو آپ پرابلم سالو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے پرابلم کو کلیئرلی اوکے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، آپ کا بالکل پوائنٹ سامنے آ گیا. آپ نے سنا بریگیڈیئر محمد سعد صاحب ہمارے باقی دو اینالسٹ کو، اور یہ جو بات کی جائے گی کہ کیونکہ دونوں اس ایشو پہ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ اور بھارت ایک پیج پر ہے کہ پاکستان میں جو ملٹری آپریشن ہے وہ انڈسکریمنیٹ نہیں ہے. گڈ بیڈ طالبان کی پالیسی اب بھی موجود ہے. اس پہ بھی امریکہ کو تشویش ہے کہ افغان قیادت جو افغانستان میں افغان طالبان کی قیادت جو افغانستان میں حملوں میں ملوث ہے وہ بھی موجود ہے پاکستان میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد یا کوئی اگر مشترکہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، ان چیزوں کو اگر ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے تو پاکستان پر کوئی دباؤ بڑھے گا؟ دیکھیے، یقیناً امریکہ اور ہندوستان دونوں کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے مفادات اس وقت جو اس خطے میں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں. ابھی پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، ان کے ساتھ بندہ متفق ہو یا نہ ہو، لیکن ایک پاکستان کی یہ حقیقت ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ میرے مفادات ہیں. ابھی اس مفادات کے وہ امریکہ میں واشنگٹن میں جا کے یا نئی دہلی میں جا کے ان سے وہ ویٹ نہیں کراتے ہیں یا ان سے کاؤنٹر سائن کراتے تھے کہ جی یہ ہمارے مفادات ہیں، آپ ان کو اپروو کریں. پاکستان پرسو کرے گا اپنے مفادات کو. ابھی کس طرح پاکستان کو اس کے اوپر راضی کیا جائے، کس طرح پاکستان کی جو تشویش ہے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس تشویش کو کس طرح کم کیا جائے، یہ امریکہ کو اور ہندوستان کو چاہیے کہ وہ کریں. اس وقت پاکستان جو کچھ کر سکتا تھا میرے خیال میں اس نے کیا، میری اپنی معلومات کے مطابق وہ کیا. لیکن پاکستان جو ہے وہ بالکل اس وقت اس جو آبجیکٹو انوائرمنٹ ہے اس میں افغان طالبان کو کنٹرول نہیں کرتا. آپ نے دیکھا کہ وہ ایران چلے گئے تھے، جب پاکستان نے فشار اس کے اوپر ڈالا تو مارچ میں وہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا تھا. اس طرح باقی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہو گئی. اگر وہ افغانستان چلے گئے یا یہاں سے غائب ہو گئے تو پاکستان کی جو رہی صحیح وہ تھی، ایک کیپیبلٹی تھی کہ ان کو کچھ قائل کریں، وہ بھی ساتھ ختم ہو جائے گی اور پاکستان کا افغانستان میں اثر رسوخ ختم ہو جائے گا. ٹھیک. ابھی یہ جو گریٹ گیم چل رہی ہے، ہندوستان اپنی مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے، یہ وہ ہے یہ جیسی امپیریل برٹن اور رشیا کی ایک افغانستان کے اوپر ایک گیم چل رہی تھی اور انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس طرح ایک ہند اور پاکستان کی افغانستان ایک بیٹل گراؤنڈ بنایا ہے دونوں کے متضاد جو وہاں پر مفادات ہیں. ابھی جب تک یہ دونوں ملک نہیں بیٹھیں گے اور جب تک یہ آپس میں فیصلہ طے نہیں کریں گے، افغانستان میں اس وقت تک امن نہیں آئے گا. اور یہ افغان حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیوٹرل رہے اور یہ پاکستان کو میسج ہرگز نہ دے کہ وہ ہندوستان کے کیمپ میں چلا گیا. اوکے، بہت شکریہ بریگیڈیئر محمد سعد صاحب آپ کا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. سشانت سرین جی، آپ پلیز دونوں اینالسٹ کو آپ نے سنا، آپ اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کیجیے گا. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. تینوں مہمانوں کے شکریہ. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے آ کر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر عبدالحمید نیّر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاک نیوکلیئر آپ سائنٹسٹ ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمیڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے، ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت جی ڈاکٹر عبدالحمید نیئر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر نیئر صاحب، یہ جو امریکی رپورٹ ہے جس میں جوہری ایکسپورٹ کنٹرول کے حوالے سے پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کا اعتراف کیا گیا ہے، ان کوششوں کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ اس کی زیادہ ڈیٹیلز رپورٹ میں نہیں بتائی گئی ہے۔ گزشتہ مہینوں یا سالوں میں پاکستان نے ایسے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں اس حوالے سے اور جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ رپورٹ معنی کیا رکھتا ہے پاکستان کے لیے؟ میرے خیال میں جب سے AQ خان نیٹ ورک کا معاملہ سامنے آیا تھا، اس کے بعد سے پاکستان نے بہت مجبوراً اپنے ہاں ایسے قوانین بنائے جس سے کہ ایکسپورٹ کنٹرول بہت اسٹرکٹ ہو گیا۔ تو ایک کے بعد ایک انہوں نے کئی ایسے قوانین بنائے، مجھے تفصیل تو ان کی نہیں معلوم، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب پاکستان میں ایسی اتھارٹیز موجود ہیں کہ جو پاکستان سے باہر کہیں نیوکلیئر مٹیریل کے جانے یا میزائل ٹیکنالوجی یا ڈیفنس ٹیکنالوجی کے باہر جانے کے اوپر شدید قسم کی نظر رکھتی ہے، نگرانی کرتی ہے۔ یہ بات پہلے نہیں تھی، جس کی وجہ سے AQ خان نیٹ ورک کی طرف سے کارروائی کی۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اور کئی سالوں سے ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس بات پہ تیار ہو گئے ہیں کہ اب دنیا انہوں نے باقاعدہ باہر والوں کے ساتھ یہ تمام ڈسکشنز کی ہے، اور ان تمام ڈسکشنز کے بعد اب وہ لوگ اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ ہاں پاکستان کے قوانین اور جو پروسیجر انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو واقعی اتنا اچھا ہے کہ اب یہاں سے ایکسپورٹ نیوکلیئر ٹیکنالوجی باہر ایکسپورٹ نہیں ہوگی، پرولیفریشن نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تسلی جو ہے وہ اتنی اچھی طریقے سے انہوں نے باہر کروا دی ہے کہ اب کسی کو اس پہ شبہ نہیں رہا۔ لیکن ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ اچھا یہ تو ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر جو ایک دھبا لگا تھا وہ دھبا میرا خیال ہے کہ تقریباً مٹ گیا ہے، حالانکہ بہت سے لوگ بار بار اسی کو دہراتے رہتے ہیں، دہرا کر یہ بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان کو فائدہ اس کا جو ہونے کا امکان ہے وہ یہی ہے کہ جب US انڈیا نیوکلیئر ڈیل ہو رہی تھی اس وقت پاکستان نے کہا تھا کہ بھائی انڈیا کے ساتھ کیوں کر رہے ہو اکیلے، ہمارے ساتھ بھی تو کرو۔ تو اس وقت امریکہ کا یہ جملہ تھا کہ نہیں، وہ پرولیفریشن کا کوئی واقعہ انڈیا نے کے سسٹم میں نہیں ہوا، اور آپ کے پاس ہوا ہے۔ انڈیا ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور آپ نہیں ہیں۔ یہ 2005 وغیرہ کی بات ہے، 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اب پاکستان نے جو طے در پہ تمام اپنے اقدامات کیے ہیں، اس وقت تک کر چکا تھا پاکستان، کیونکہ 2004 کا واقعہ تھا۔ 2004 کے بعد سے انہوں نے لاز وغیرہ بنانے شروع کر دیے تھے، لیکن اب تک انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو کنوینس کر دیا ہے۔ لہذا اب جب ڈسکشنز ہوں گی نیوکلیئر سپلائر گروپ میں یا کسی اور جگہ کے اوپر، تو وہاں پہ پاکستان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ اس کے پاس سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی غلط ہاتھوں میں جا سکتی ہے، غلط ملکوں تک پہنچ سکتی ہے، یہ اب الزام نہیں لگایا جا سکے گا۔ اور شاید پاکستان کو اس کی وجہ سے جو لیجیٹیمیسی اس کو چاہیے ہے گلوبل رجیم میں، وہ شاید لیجیٹیمیسی حاصل ہو جائے۔ اوکے، ایک سینئر صحافی انور اقبال صاحب نے یہاں US سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم انور اقبال صاحب۔ جی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی انور اقبال صاحب، جی السلام علیکم۔ انور اقبال صاحب، یہ جو ایک رپورٹ امریکی شائع ہوئی ہے جس میں جوہری ایکسپورٹ کنٹرول کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، یہ بتائیے گا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے جوہری ہتھیار کے حوالے سے یہاں امریکہ میں کافی تشویش کا اظہار کیا جاتا تھا، تو کیا وہ خدشات اب امریکہ کے ختم ہو گئے ہیں اور اب NSG
کا ذکر کیا ڈاکٹر نیئر صاحب نے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا سائیڈ لے گا، کیونکہ پاکستان آلریڈی اس ممبرشپ کے لیے اپلائی کر چکا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. امریکہ تو بالکل وہ کہہ چکے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ چکا ہے واضح طور پہ. اس سوال کو ہم نے 2 دفعہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس کا موقع نہیں آیا، وہ سپورٹ نہیں کریں گے پاکستان کی اپلیکیشن کو. اور اصل میں یہ جو ان کی رپورٹ ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک سمجھوتا ہے جس کے تحت ان کے ماہرین جو ہیں وہ سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں، اور اس میں پھر یہ جو پاکستان انتظامات کیے ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے ایکسپورٹ یا اسمگلنگ روکنے کے لیے. مختلف پورٹس پہ، ایئرپورٹس پہ ہر جگہ ڈیٹیکٹرز لگائے گئے ہیں. ماہرین کو امریکہ نے ٹریننگ دی ہے، پھر ان ماہرین کی ٹریننگ کو جا کے دیکھتے ہیں اور ٹریننگ فیسلٹیز کا مقابلہ جا کے مطالعہ کرتے ہیں. اور ابھی 2 مہینے پہلے گئے تھے اور اسلام آباد، اور وہاں میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے واشنگٹن میں ہوئی تھی. تو جب وہ میٹنگ کے بعد جو رپورٹ آتی ہے اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا وہ سیٹسفائڈ تھے یا نہیں. تو یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو بیان ہے اس میں یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان نے ایکسپورٹ کو روکنے کے جو اقدامات کیے ہیں اس سے ہم مطمئن ہیں. اوکے، آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے. کچھ کالرز ہیں پاکستان سے، ان کو ہم سننا چاہیں گے. چترال سے محمد شفیع جی، السلام علیکم. محمد شفیع چترال سے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمیں ٹائم دینے کا بہت شکریہ. میں بڑی دیر سے ہولڈ پہ تھا. پچھلے پروگرام کے حوالے سے میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ ہندوستان یہ دونوں جو ہے ایک ہی چیز ہے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان تک رسائی جو ہے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر انڈیا اتنا ہی ہمدرد انسان ہے تو اپنی ملک میں غربت کا خاتمہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اگر افغانستان پر اتنا پیسہ بہانے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے صرف پاکستان کو کمزور کرنا امریکہ کے ساتھ مل کر. تو یہ میرے خیال میں سے دوسری رائے نہیں ہے. بہت شکریہ. اوکے، یہ ہم پوچھیں گے انور اقبال صاحب سے، لیکن ایک اور کالر کو بھی ساتھ سنتے ہیں. میاں والی سے مرید صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم جناب، دعوت خیال سے عرض کر رہا ہوں. جناب شروع ہی سے امریکہ پاکستان کو استعمال کرتا رہا ہے، اس کی ہمدردیاں ہمیشہ انڈیا کے ساتھ ہیں. اس نے ہمارے ہتھیار بند کر دیے. قطر میں انڈیا نے مشرقی پاکستان میں فوجیں بھیج دیں اور ہم بڑی بیڑے کا انتظار کرتے رہے اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا اور امریکہ کی یوں تک نہیں رنگی کان میں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ کسی پہ انحصار نہ کرے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور پاکستان اپنے ملک سے جو ہے کرپشن ختم کرے. کرپشن ختم ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا. جی انور اقبال صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کالرز نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں. انور اقبال صاحب ہے کہ جو قوموں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ قوموں کے درمیان نہیں، 2 افراد کے درمیان ہوں. قوموں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں محبت عشق نہیں ہوتا، اس میں مفادات ہوتے ہیں. اگر 2 قوموں کے مفادات آپس میں ملتے ہیں تو تعلقات بہتر ہوتے ہیں، جب نہیں ملتے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت مسئلہ ہے کہ آپ کے مفادات کا مطلب تصادم ہو رہا ہے امریکہ سے. امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں نکلنے سے پہلے ایک ایسا بندوبست کر کے آئے جس میں ایک تو افغان حکومت جو قائم ہے کابل میں وہ مضبوط ہو جائے، اور دوسرا جو سسٹم وہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ چلتا رہے، تاکہ یہ اس پہ جو ایک دھبا ہے یہ نہ لگے کہ وہ بھی افغانستان میں ناکام ہو گیا. دوسری طرف پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں جو پاکستان کا انفلوئنس ہے، جو اثر و نفوذ ہے، وہ قائم رہے. اور اس کے لیے ہم نے طالبان سے اور مختلف گروہوں سے تعلقات رکھے رہے ہیں ہمیشہ ماضی میں، اور اب بھی شاید ہوں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہاں جو ہمارا جو انفلوئنس ہے، ہمارے جو اثر و نفوذ ہیں وہ قائم رہیں. اب ان دونوں کا تصادم ہے، اس میں آپ کو چوز کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ امریکہ آج ناراض ہو گیا کل دوست ہو گیا، یا بھارت آپ سے ناراض ہو گیا یہ دوست ہو گیا. دوست کوئی کسی کو نہیں ہوتا، نہ دشمن ہوتا ہے. مفادات ہوتے ہیں، مفادات سے ٹکراؤ ہوتا ہے یا ان میں مماثلت ہوتی ہے. دوسری بات جنہوں نے جو کی وہ تو ہم لوگ سارے ہی کہتے ہیں. تو دوسرے جو کالرز تھے کہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہم نے اپنی اکانومی نہیں بنائی. آپ یہ دیکھیں ہماری معیشت جو ہے
गुज़श्ता पता नहीं इब्तदा से लेके आज तक डिफिसिट इकॉनमी है, यानी हम खर्चा ज़्यादा करते हैं और हमारी आमदनी हमारे खर्चे से कम है। ये सिलसिला किस तरह चलेगा, कब तक चलता रहेगा? आपने ये फैसला किया हुआ है कि चूंकि आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, लिहाजा आपको कहीं ना कहीं से इमदाद मिल जाती है तो इमदाद मिलती रहेगी, काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा, आपको अपनी इकॉनमी बनानी पड़ेगी और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें मसलन सबसे अहम बात तो ये कि अगर आप अपनी इकॉनमी मुस्तहकम करना चाहते हैं तो फिर आपके अपने नेबर्स से ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। जदीद दुनिया में किसी भी मुल्क ने आप देखें जो गुज़श्ता 20, 30, 40 साल से हुआ है उसमें इंडिविजुअली तरक्की नहीं की है, ब्लॉक्स बन के बने। साउथ ईस्ट एशिया देखिए, अब साउथ एशिया में देखिए हो रहा है, यूरोप में देखिए ब्लॉक्स बने हैं, ब्लॉक बन के आप अपने इर्द गिर्द के मुल्कों के साथ मिलकर तरक्की करते हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो उसी तरह फंसे रहेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया आपका अनवर इकबाल साहब। हमारे कॉलर्स के जो क्वेश्चंस थे वो कुछ मौजू से हट के थे, लेकिन जवाब देना उसका ज़रूरी था जो आपने दिया। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अब्दुल नैयर साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगी। पाकिस्तान के जौहरी हथियार के तहफ़्फ़ुज़ की जब हम बात करते हैं तो अब भी कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, कहाँ पे खामियाँ हैं अब भी? मेरा ख्याल है कि वैसे तो हथियारों की तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वो पाकिस्तान के प्लान काफ़ी इलेबोरेट हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते 10,000 फौजियों को मुश्तमिल एक अलहदा सिस्टम बनाया है कि जो इनका तहफ़्फ़ुज़ करता है और इनके इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और ये कि उन्होंने उसके अंदर बहुत से लॉक्स लगाए हुए हैं और बहुत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए हुए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जिसमें अंदेशे बाकी रहते हैं। और अगर आपके पास ऐसे लोग अतराफ में माशरे में मौजूद हों कि जिनकी ख्वाहिश हो कि किसी तरीके से उनके हाथ में जौहरी मवाद आ जाए, जौहरी हथियार आ जाए, तो वो उसको हासिल कर लें और फिर बाद में मौका पड़ने पे इस्तेमाल करें, तो आपको ज़रा उन जगहों को प्लग करने की ज़रूरत है। मिसाल उसकी जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जो जंगी मैदान में इस्तेमाल किए जा सकें। इसका और इनका जो रेंज है मिसाइल का वो 60 किलोमीटर है और वो रोड मोबाइल हैं, यानी वो ट्रकों के ऊपर लगे हुए हैं। तो उनका यह है कि जब कभी इस्तेमाल करना हो तो वो निकाल के ले जाए जाएंगे और सरहद से 60 किलोमीटर दूर के फासले पर उनको रखा जाएगा और वहाँ से अगर ज़रूरत पड़ी उनको, अगर हिंदुस्तान ने हमला किया हुआ और वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर आया हुआ होगा तो वो उसके ऊपर दागेंगे। तो अब ये जो चीज़ है ये बहुत ही नाजुक हो जाती है, क्योंकि आपको रोड्स के ऊपर उनको लेके फिरना पड़ता है और उसके बाद फिर जब कभी आपको ये मालूम हो कि ऐसी जगह पे है तो फिर आपको जो लोकल कमांडर्स हैं उनको इख्तियार देने पड़ते हैं कि वो उनको इस्तेमाल कर सकें। अगर आप जब डेलीगेट कर देते हैं पावर्स को उनके इस्तेमाल करने की, तो फिर उसके इख्तियार के बगैर उनको इस्तेमाल करने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। ये जो चीज़ है ये खराब है और इसका तदारक करने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया। जी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं वो बहुत लंबे दूर दूर के फासले पर मौजूद हैं। मेरा गाजी खान से लेकर और चश्मा और रावलपिंडी और फतेह जंग और वाह और पता नहीं कहाँ और जितने इनके प्रोसेस हैं उसके अंदर मवाद पहले एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, तीसरी चौथी जगह सैकड़ों किलोमीटर इनको ले जाना पड़ता है और वो रोड्स पर जाते हैं। वो जब वो रोड्स पर लेके जाते हैं तो फिर उनको खतरा होता है कि रास्ते में कहीं उचक न ले इन तमाम चीज़ों को। वो चीज़ें जो हैं उसका हमें नहीं मालूम कि उसका इन्होंने बंदोबस्त क्या किया हुआ है कि ऐसा कोई वाक़या न होने पाए। ये वो चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि आप काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को अब भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब आपका, थैंक यू सो मच। और सामीन टाइम कम है तो ब्रेक लिए बगैर हम जाना चाहेंगे परवेज़ शौकत की जानिब। इस वक्त वो हमारे साथ
लाइन पे हैं जी। ओके, कहा जा रहा है कि परवेज़ शौकत साहब इस वक्त अवेलेबल नहीं है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हमने एक अफ़गान एनालिस्ट को भी मदऊ किया था, लेकिन वो भी इस वक्त कहा जा रहा है कि अफ्तार करने में, आज पहला रोज़ा है अफ़गानिस्तान में, रोज़ा खोलने में वो इस वक्त मसरूफ़ हैं। अगर हमें टाइम मिलता है तो आगे चलकर हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त इरफान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान मलिक साहब। वालेकुम सलाम शहनाज, रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और इस वक्त हमारे साथ हैं लंदन से मंजर वसीम साहब, मिडल ईस्ट अफेयर्स के आप एक्सपर्ट हैं, उनको भी खुशामदीद हम कहते हैं। इरफान मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपको एक साउंड बाइट सुनाना चाहूँगी। ओके जी, कहा जा रहा है कि सदर ओबामा का साउंड बाइट जो है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जिस तरह आपको मालूम है कि सदर ओबामा ने अमेरिका और दुनिया भर में जो बसने वाले मुसलमान हैं उनको माह रमज़ान के आगाज़ पर अपनी और अपनी अहलिया मिशेल ओबामा की तरफ से मुबारकबाद पेश की है। सदर ओबामा ने कहा है कि इस महीने में हम उन लाखों लोगों को नहीं भूल सकते जो दुनिया भर में तनाज़ात के बाइस बेघर हुए। बहुत से मुसलमान इस साल अपने घर में अपने बच्चों के साथ रमज़ान और फिर ईद नहीं मना सकेंगे। उनके बकुल हमें उन अफराद की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सदर ओबामा का जो पैगाम है उसके कुछ चंद इक़्तिबासात जो हैं वो हम आपको सुनाना चाहेंगे हमारे साथी असद नज़ीर की ज़ुबानी। आइए सुनते हैं। ओके, सामीन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो इस वक्त वो रिपोर्ट हमारे साथ नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं उसको हम ड्रे करके आपको वो सुना सके। इरफान मलिक साहब, ये बताइएगा, सदर ओबामा का ये पैगाम जो है इसको मुस्लिम दुनिया में और आप ख़ुद बतौर एक मुसलमान की किस तरह ले रहे हैं? जी, ये सदर ओबामा का जो पैगाम है, और ये ज़रा मैं कहता चलूँ कि सिर्फ सदर ओबामा नहीं, ये मतलब प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और क्लिंटन के ज़माने से ये रवायत चलती आ रही है कि जी रमज़ान के इफ्तिताह पे और फिर ईद के ऊपर जो प्रेसिडेंट हैं वो एक मुसलमान जो अमेरिकन मुसलमान हैं उनको एक पैगाम भेजते हैं, और जो मुसलमान दुनिया में रहते हैं उनके लिए भी पैगाम भेजते हैं। तो ये एक रवायत बन गई है जो हर साल होती है, और इस रवायत में अमूमन दो तीन चीज़ें वो हाईलाइट करते हैं। एक तो मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है इन अमेरिका, और दूसरा ये कि जी जो रोज़े की जो अहमियत है कि नॉट ओनली मुसलमानों के लिए भी बाकी मज़ाहिब में भी, और इसकी हेल्थ की जो फ़ायदे हैं वो सारे वो बयान करते हैं। और उनका ये एक जिसे कहते हैं इंक्लूसिवनेस का मैसेज होता है कि भाई हम सब एक हैं इस मुल्क में, और हमारे जो मसाइल और हमारे जो रवायात हैं उनको हम रख सकते हैं, कायम रख सकते हैं, और पर एक यूनिटी एक हमारी होती है। और इसमें सिर्फ वो ये मैसेज ही नहीं है बल्कि एक और रवायत जो तय हो चुकी है, ना सिर्फ वाइट हाउस में बल्कि और गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नर हाउसेज में, लोकल कम्युनिटीज में, कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं जो वो इफ्तार करती हैं एक रोज। वाइट हाउस में भी एक इफ्तार होता है, इसी तरह स्टेट डिपार्टमेंट में भी होगा, पेंटागन में भी होगा। आप जिस स्टेट में रहते हैं उधर के गवर्नर, या आप जिस काउंटी में रहते हैं उधर का जो काउंटी एग्जीक्यूटिव है वो इफ्तार एक करता है, जिसमें मुसलमान जो उस इलाके के मुसलमान हैं वो शिरकत करते हैं, और उसमें जो मुसलमान हैं वो जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनको रमज़ान की त्यौहार और रमज़ान की जो अहमियत है वो बताते हैं, और जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो जो हैं वो मुसलमानों की अगेन जो कंट्रीब्यूशन है इन द कम्युनिटी, इन द सोसाइटी, उसको हाईलाइट करते हैं। साथ ही साथ मैं एक ये भी बात कह दूं कि स्कूलों में भी एक बहुत काम चल रहा है कि जो मुसलमान पेरेंट्स हैं वो जाके इस रमज़ान के महीने में बाकी जो बच्चे हैं उनको रमज़ान की इंफॉर्मेशन या उनको जैसे कहते हैं इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये रोज़ा है, इस तरह बच्चे रोज़ा रखते हैं, ये
چیزیں ہم کھا سکتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں بالکل ممنوع ہیں ڈیورنگ دا ڈے. تو وہ سب چیزیں جسے کہتے ہیں نا ایک انفارمیشن، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ہمارا مذہب کیا ہے اور اس مذہب میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ چیزیں چلتی ہیں. پھر جو مساجد ہیں وہاں پہ اوپن ہاؤسز ہو رہے ہیں تھرو آؤٹ دا منتھ. تو اس میں جو نیبرز ہیں اور لوگ ہیں وہ آ کے اسلام کے بارے میں اور اسلام کے جو تہوار ہیں اور اسلام کے جو فرائض ہیں اس کے اوپر ان کو انفارمیشن ملتی ہے. اوکے عرفان ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور ہمیں منظر وسیم صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید شو میں کہتے ہیں، لیکن اس وقت صدر اوباما کا جو بیان ہے وہ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے ہمارے ساتھی اسد نذیر کی زبانی. آئیے سنتے ہیں. صدر براک اوباما نے امریکہ اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کو ماہ رمضان کے آغاز پر اپنی اور اپنی اہلیہ مشیل اوباما کی طرف سے مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں جب امریکہ میں مسلمان مقدس مہینہ منا رہے ہیں، یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ ہم امریکی ایک ہی خاندان کے فرد ہیں. امریکہ کے صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ مہینہ بہت سے لوگوں کو روحانی بلوغت، درگزر، یکجہتی، صبر و برداشت اور کم مہارت یافتہ افراد کی مدد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور تمام برادریوں کے درمیان اتحاد کی فضا پیدا کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تقسیم کرنے، ہماری مذہبی یا شہری آزادی کو محدود کرنے والوں کو مسترد کرنے کے لیے وہ مسلمان امریکی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ مذہب کی تفریق کے بغیر وہ تمام امریکیوں کی شہری آزادی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی مذہب یا ظاہری شکل و صورت سے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جب مسلمان اپنے خاندان اور پڑوسیوں کے ہمراہ افطار کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں اور دنیا کے بہترین پکوان ان کے سامنے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں امریکہ میں ایک متنوع مسلمان برادری ہے جہاں ڈاکٹرز، وکلاء، فنکار، اساتذہ، سائنسدان، کمیونٹی کے منتظمین، سرکاری ملازمین اور فوج کے ارکان ہر شام امریکہ بھر میں مل کر روزہ افطار کریں گے. صدر براک اوباما نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ اس مہینے میں ہم ان لاکھوں لوگوں کو نہیں بھول سکتے جو دنیا بھر میں تنازعات کے باعث بے گھر ہو گئے ہیں. بہت سے مسلمان اس سال اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رمضان اور پھر عید نہیں منا سکیں گے. ہمیں ان افراد کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنا ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہمیں ہر انسان کی تعظیم کرنے کے لیے ہمارے مشترکہ فرض کی یقین دہانی کرواتا ہے. ہم اپنے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہتے رہیں گے، ان میں مسلمان بھی شامل ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ جیسا کہ میں نے اپنے پورے دور صدارت میں کیا، اس سال بھی رمضان کے دوران اور پھر اس کے اختتام پر عید کے موقع پر وائٹ ہاؤس کے دروازے امریکی مسلمانوں کے لیے کھلنے کے منتظر ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ میں اپنے دور صدارت کے آخری رمضان کو اس سے زیادہ بہتر انداز میں بیان نہیں کر سکتا کہ امریکہ اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی خدمات کو عید کے موقع پر خراج تحسین پیش کروں. جی سامعین، یہ تھے امریکی صدر براک اوباما جو ماہ رمضان کی مبارکباد کا پیغام دے رہے تھے دنیا بھر کی مسلمانوں کو. اور آج ہمیں کچھ ٹیکنیکل پرابلم کا سامنا تھا، لائنز جو ہیں وہ ٹائم پہ ہمیں نہیں ملی، تو کچھ ٹاپکس جو ہیں اس کو اسکپ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. آپ ہمیں یہ بتائیے گا عرفان ملک صاحب کہ آج بیجنگ میں امریکہ چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا آغاز ہو چکا ہے. مختصراً بتائیے گا کون سے امور دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے بیچ میں زیر بحث آ سکتے ہیں؟ امریکہ اور چائنا کا جو سب سے بڑا جو ایشو ہے نا جی، وہ ہے اکنامک ٹریڈ کا.
اس کے بعد نارتھ کوریا اور دوسری جیو پولیٹیکل باتیں بھی آتی ہیں، پر جو مین ایشو ہے وہ ٹریڈ امبیلنس اور کرنسی کا جو لیول ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ اس جو امریکن ٹریجری سیکرٹری ہیں جیک لو، وہ بھی چائنا گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کئی اس موقع پہ اور اس سبجیکٹ پہ کافی باتیں کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈسکس ہوگا وہ ٹریڈ ایشوز پہ بات ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا اور نارتھ کوریا کی سپورٹ ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل سیزن ہے، صدارتی انتخاب چل رہے ہیں، اور جو ریپبلکن پارٹی کے جو ہیں کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے چائنا کے اوپر کافی باتیں کی ہیں۔ تو اس لیے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اور چائنیز گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس ٹریڈ کے ٹاپک پہ کافی انٹرسٹڈ ہے، اور اس کو جو ہے ایک ایسے لیول پہ لانا چاہتی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان میں کوئی جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو۔ اوکے، شام کی جانب جانا چاہیں گے۔ منظر وسیم صاحب، شام میں بتایا جا رہا ہے کہ روس نے 8 سے جو فضائی حملے ہیں اس کو ٹرپل کر دیا ہے، کافی اضافہ اس میں ہو چکا ہے۔ اب کل صرف اتوار کے دن کہا جا رہا ہے کہ 53 افراد جن میں بچے بھی شامل ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے گا مزید اس حملوں کے کیا اثرات پڑیں گے، مثبت پڑیں گے یا منفی، اور یہ جنیوا پیس پروسیس جو ہے جو آلریڈی تعطل کا شکار ہے اس پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی، یہ بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو روس کو جب امریکہ پتہ یہ انفارمیشن آئی تھی کہ گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے اب اس وقت انگیج تھے سیریا میں، تو اس کے رسپانس میں روس کو تھوڑا سا اسٹیپ اپ اپنی اور کرنی پڑی۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنی جو فضائی یہ جو سارٹیز ہوتی ہیں یہ بڑھا دی، اور اب یہ بھی ڈسکشن کی جا رہی ہیں کافی، یا انڈیکیشنز دی جا رہی ہیں کہ وہ گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں، اسپیشل آپریٹو جو ہیں روس کے بھی، وہ سیریا کے اندر آئیں گے۔ بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ وہ اگر کوئی پیس ٹاکس ہوتی ہیں یا ایسا کوئی موقع آتا ہے تو اس سے پہلے وہ میکسیمم جو ہے گراؤنڈ کے اوپر جو ریجن ہے اور یہ ایریا ہے وہ گین کرنا چاہیں گے، تاکہ اسد کی جو گورنمنٹ ہے وہ اگر پیس ٹاک میں جائیں تو ایک اسٹرینتھ کی طرف سے وہ بات کر سکیں اور تاکہ اپنی جو باتیں منوا سکیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ پروبیبلی پریمپٹ کر رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے جو ہے پیس ٹاکس ان کو اسٹال کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنا آفنسو تیز کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایریا جو ہے زمین پہ وہ گین کر پائیں۔ اوکے، بہت شکریہ آپ کا۔ پرویز شوکت صاحب، آپ کی لائن کافی دیر سے ملی ہے، ایک ہی سوال میں آپ سے کر سکوں گی۔ آپ کو معلوم ہوگا آج افغانستان میں ایک امریکی صحافی اور ایک افغان ٹرانسلیٹر جو ہے ان کی ہلاکت ہوئی ہے، یہ بلکہ کل کی یہ خبر ہے۔ یہ بتائیے گا، سوال آپ سے یہ ہے کہ افغانستان جیسے شورش زدہ علاقوں میں جو جرنلسٹ ہیں ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، کن حالات میں وہ اپنی جو خدمات ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں؟ جی پرویز شوکت صاحب، پرویز شوکت صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو شورش زدہ علاقے ہیں جس طرح پاکستان کے بعض علاقے ہیں، افغانستان کے، ان میں جو جرنلسٹ ہیں ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ پرویز شوکت صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے۔ جی پرویز شوکت صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی پرویز شوکت صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے۔ آخر میں آپ ہمیں یہ بتائیے، بلکہ اوکے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا ٹائم بھی بالکل ختم ہو چکا ہے۔ عرفان ملک صاحب، پرویز شوکت صاحب، آپ سے بات نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ، اور منظر وسیم صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ شہناز نفیس کو وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے
وہ खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।